ہمیں کچھ نہیں آتا، تو وہ ہمارا انکار کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو انکار نہ کرو، ہم تمہیں اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آجو ہمارے ساتھ مل کے چلو۔ کوئی نہیں آتا، یقین کریں کہ آپ اکیلے ہی آؤ گے، آپ کے ساتھ نا آپ کی جو سوچیں ہوں گی وہ آ سکیں گی، آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں۔ ہاں، جو اللہ کا بندہ چاہے گا تو اس کو آپ آہستہ آہستہ کر کے اپنے عملوں کے ذریعے سے ان کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بولنے سے آپ کسی کو چینج نہیں کر پائیں گے۔ عمل کریں گے نا، ان کے سامنے اچھے عمل کریں گے تو آپ کو دیکھنے کے بعد وہ سوچیں گے کہ یار یہ کتنا چینج ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے، یہ بندہ کتنا چینج ہو گیا، پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا۔ تو اگر آپ اچھائی میں چینج ہو گئے ہوں گے تو وہ پھر آپ کی طرح بننا کی کوشش کریں گے کہ یہ دیکھو کتنا اچھا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ برائی کی طرف ہو گئے، لڑائیاں جھگڑے فساد کرنے والے ہو گئے، تو وہ کہیں گے جب اس کے اندر کوئی چینجنگ ہی نہیں آئی ہے تو ہم کیوں اپنے آپ کو چینج کریں، ہم کیوں اپنے آپ کو بدلیں۔ تو وہ آپ کو دیکھ کے کبھی بھی نہیں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے عملوں کے ذریعے سے دوسروں کو ہم چینج کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے بول کے ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت نوح نے اپنی بیٹی کو سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو، اس کا مطلب انکار کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تو انکار کس نے کیا؟ ہم لوگ خود ہی اپنے آپ کو، ہم اللہ کے حکموں کے اوپر نہیں لے کے جاتے تو ہم انکار کرنے والے ہوتے ہیں، یا ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اللہ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نمبر 43 ہے کالا ساوی الی جبل یا سیمونی من الماء۔ اچھا، ماء جو ہوتا ہے پانی جو ہے نا، یہ قرآن پاک کا جو پانی ہے یہ روحانی پانی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں نا، یا ہمارے منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ یا جو ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی پانی کی طرح ہے، وہ بھی بہہ جانے والا ہے۔ تو جس نے بہہ جانا ہے اس کو آپ دیکھیں گے۔ آیت کا مطلب یہ جو موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے پانی سے نکالا ہوا۔ تو ہر وہ انسان جو اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی کو گزارا ہوتا ہے تو اس کی آزمائش کے لیے جب اس کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو جو کامیاب ہو جاتے ہیں اس کو وہ ساتھ ساتھ چلنے لگ جاتا ہے، اور جو ناکام ہوتے ہیں پھر اس کو اس کا جتنا اس کا صلہ بنتا ہے اس کو دے کے، جیسے خضر اور موسیٰ کی بات تھی تو اس کو اس کا صلہ، جب وہ صبر کر کے نہیں بیٹھتا نا، قرآن پاک کے اندر آتا ہے اور صبر کر کے نہیں رہتا تو پھر اس کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ قرآن پاک کی آیتیں کہتی ہیں، اس کتاب کی آیت کہتی ہے صبر کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا، کہ آخر تک اللہ پہ بھروسہ رکھنا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی تمہیں دے گا، آخر میں تمہیں نتیجہ دے گا ہر چیز کا، اور وہ ساری چیزیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا اور تمہیں کیا ملا۔ تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہ رکھا، پھر آپ نا باہر نکل جاؤ گے اس کے اللہ کے حکموں سے۔ تو آخر تک اللہ کے اوپر یقین رکھے رکھنا ہے۔ پتہ نہیں میں نے یہ آیت پڑھی ہے یا نہیں، دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں۔ کالا ساوی، میرے خیال میں پڑھ لیے، بینہما الموجو، دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، مجھے لگا میں نے کچھ رہ گیا اس میں سے۔ کالا ساوی الی جبل یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اس کا مطلب ہے کہا اس نے کہا کہ میں پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ اچھا، اس کا مطلب نا یہاں سے میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتی ہوں کہ وہ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے کہا کہ میں پہاڑ سے جا لگوں گا۔ پہاڑ سے جا لگوں گا کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم جیسے لوگ جو کلام پاک کو پڑھتے ہیں، پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ٹھیک کرو، اپنی سوچ کو ایسے چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو، تو ہم لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں۔ تو جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا نا تو وہ کہتے ہیں ابھی میں اپنے اکابر سے، میرا جو مولوی صاحب ہیں یا میرے جو اکابر ہیں، جو میرے مالک ہیں یا جو فوت ہوئے لوگ ہیں، ان کی کتابوں کو جا کے ابھی میں پڑھتا ہوں، ان کی حدیثوں کو پڑھتا ہوں، ان کی کتابوں کو پڑھوں گا، میں ابھی نکال کے لے آؤں گا، ابھی میں اپنے لیے کوئی نئی چیز نکال کے لے آؤں گا، اور میں اپنے اکابروں کی کتابوں سے تمہیں لا کے ابھی بتاتا ہوں، میں ابھی بچ جاؤں گا۔ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو کہہ رہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، یہ بچنے کا، یہ جن کے پاس جائیں گے نا، جن کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مولویوں سے سیکھیں گے، اپنے اکابروں سے سیکھیں گے اور وہ ہمیں نکالیں گے، یقین کریں وہ آپ کو نکالنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔
نکلنا ہے تو آپ نے خود نکلنا ہے. آپ کو کوئی بھی اللہ کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے آپ کو خود اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا, اپنی سوچ کو خود بدلنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کسی فرقے میں, جماعت میں, دھرم میں, مذہب میں, کسی بھی چیز میں آپ موجود ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ مذہب والے مجھے نکال لیں گے, جماعت والے نکال لیں گے, دھرم والے نکال لیں گے, یا کسی گروہ والے, فرقے والے نکال لیں گے, کوئی آپ کو نہیں نکالے گا. نکلنا ہے تو آپ نے خود نکلنا ہے, اپنی سوچ کے ذریعے سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے, ورنہ آپ اسی قید میں رہو گے, مذہبوں کی, فرقوں کی, جماعتوں کی, دھرموں کی قید کے اندر رہو گے آپ لوگ. اگر پھر رہنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو انہی کی باتیں ماننی پڑیں گی جو وہ باتیں آپ کو کہیں گے. وہ کہیں گے دن ہے تو آپ کو ہو گیا دن ہے, وہ کہیں گے رات ہے تو آپ کو ہو گیا رات ہے, وہ کہیں گے سعودی عرب جاؤ حج کرنے, آپ سعودی عرب جائیں گے حج کرنے, وہ کہیں گے آپ کو کہ ایتھیسٹ بن جاؤ تو آپ ایتھیسٹ بن جائیں, وہ کہیں گے آپ کو کہ اگنوسٹک بن جاؤ تو آپ اگنوسٹک, وہ کہیں گے ہندو بن جاؤ تو آپ ہندو بن. آپ ان کی باتوں کے اوپر چلنا شروع, وہ کہیں گے اس فرقے میں آ جاؤ یہاں پہ بڑی جنت ملے گی, وہاں پہ دوسرے والے فرقے میں جاؤ گے وہاں جنت نہیں ہے, تو آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. کلام پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے, لیکن آپ پھر بھی اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی بجائے آپ لوگوں کی باتوں کے اوپر بلیو کر رہے ہیں, لوگوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کیا کہیں گے, یا وہ آپ جس کتاب کے اوپر بھی بلیو کرتے ہیں اس کو قائم کر کے دکھائیں. اگر کوئی ہندو ہے تو ہندو کی بک کو قائم کر کے دکھائے, جو مسلمان ہے وہ اللہ کی قرآن کو قائم کر کے دکھائے, جو مذہبوں اور فرقوں والا ہے وہ پھر اپنی حدیثوں کی کتابوں کو قائم کر کے دکھائے. وہ اللہ کی کتاب کو تو قائم کرتا نہیں ہے, ہاں ظاہری سی بات ہے وہ حدیثوں کو مانتا ہے تو حدیثوں کی کتاب کو مانے اور ان کو قائم کر کے دکھائے. جو مرزا غلام احمد کو مانتا ہے پھر وہ مرزا غلام احمد کی کتاب کو قائم کر کے دکھائے. جو بائبل کو مانتا ہے پھر وہ بائبل کو قائم کر کے دکھائے. قائم کرنے کا مطلب ہے اس کے اوپر عمل, پوری کتاب کے اوپر پوری طریقے سے عمل کر کے دکھائے کہ یہ میں اس کتاب کو مانتا ہوں اور میرا اس کے اوپر یقین ہے تو اس کو میں قائم کر کے دکھا رہا ہوں. تو میرا قرآن پاک کے اوپر بلیو ہے اور میں قرآن پاک کو قائم کر کے دکھا رہی ہوں. آپ جس کتاب کے اوپر بلیو کرتے ہو اس کو قائم کر کے دکھاؤ, میں جس کتاب کے اوپر بلیو کرتی ہوں میں اس کو قائم کر کے دکھاؤں گی, تو میں اس کی گواہی دوں گی, میں اس کے علاوہ کسی اور کی گواہی نہیں دوں گی. اور آگے ہے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے. اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں جب دو لوگ جو ہوتے ہیں نا, جن کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف لے آتے ہیں, جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچانا نہیں پھر وہ اپنے جس نے ڈوبنا ہوتا ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے, اور جس نے اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوتا ہے, جس نے بچنا ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بچا لیتا ہے. تو دنیا کی زندگی کے اندر جو ہم عمل کرتے ہیں ہمارے عمل ہی ہمیں بچا سکتے ہیں. اچھے نیک عمل کریں گے تو نیک عمل, یعنی اس میں یہ ہے کہ دنیا کا ہر کام کر کے دیکھیں, صرف یہ کریں کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں. دل کے جب آپ کسی کو دھوکہ دے کے پھر آپ کسی کو باہر کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کے دل میں کچھ ہو رہا ہے اور آپ کی زبان پہ کچھ ہو رہا ہے, تو پھر تو آپ نقصان اپنا بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر دھوکہ نہیں دینا چاہتے, سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس میں آپ کو آزادی ہے اللہ کی طرف سے, لیکن آپ سروائیول کی جنگ نہیں لڑ رہے. اور ویسے آپ وہ اللہ نے آپ کو علم دیا, عقل دی, پیسہ دیا, سب کچھ دیا, لیکن پھر بھی آپ غلط کام کریں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں. جو انسان دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے یا دوسرے کو دل کے اندر نفرت اور زبان کے اندر محبت دکھا رہا ہے, تو ڈبل سٹینڈرڈ جو منافق جو ہے نا اس کو بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نکالے گا نہیں. تو آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو دوسرے انسان کی بھی وہی خواہش ہونی چاہیے. جیسے آپ کسی لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو لڑکی اگر غلط نیت سے اس لڑکے کے ساتھ دوستی کرتی ہے یا شادی کرنا چاہتی ہے, یعنی اس کا پیسہ ہڑپنا چاہتی ہے مرد کا, یا مرد جو ہے وہ اس کے ساتھ خالی سیکس کرنا چاہتا ہے, اس وجہ سے وہ اس لڑکی کے ساتھ ہے, تو جس کے دل کے اندر برائی ہے نا کہ میں صرف اس کے ساتھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہوں, اور لڑکی جو ہے وہ مرد سے پیسے حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے, تو جس کی جو نیت ہوگی نا اس کو اس کی نیت کے صلے میں وہ چیز ملے گی. وہ اچھی نیت سے جائے گا کہ میں اس کو اچھی نیت سے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو اس کی نیت کا بدلہ ملے گا. اگر وہ کوشش کرتا رہے اور وہ چاہتا ہے یا وہ چاہتی ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے, تو اس کی شادی ہو جائے گی. اگر وہ غلط نیت سے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور برائی کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے, تو پھر برائی نیت کا برا صلہ ملے گا اس کو. نیت کے عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے, تو جس نیت سے آپ جائیں گے اس کے پاس, اس نیت کا آپ کو بدلہ ملے گا یا صلہ ملے گا آپ کو. آگے ہے
اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور جس کی نیت بری ہوگی وہ ڈوب کے رہ جائے گا، اور جس کی نیت اچھی ہوگی اور صاف ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور وہ کوشش کرتا رہے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ وکیلا یا راد یا اردو یا اردو یا اردب لائی ما کی و یا سماؤ اقلی و غیظ الماء و قضی الامر واستوت علی الجودی وکیلا بعدن لقوم ظالمین۔ اچھا جودی جو ہوتی ہے نا، ایک منٹ، جودی انہوں نے ایک کشتی کوہ جودی کو تو نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، اللہ جودی وکیلا، ہاں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اس میں نا ایک ماں لکھا ہوا ہے پانی کے اندر نا، الماء، سوری قرآن کے اندر نا ماں لکھا ہوا ہے۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے پانی، ایک پانی وہ ہوتا ہے جو ہم پیتے ہیں، جو دنیا کے اندر ہم پانی پیتے ہیں نا، ایک وہ والا پانی ہوتا ہے، اور ایک یہ جیسے دنیا کا یہ جو پانی ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر یا کتابوں کے اندر جو پانی لکھا ہے نا، جو قرآن میں لکھا ہے یا یہ کیا کہیں گے بائبل میں جو پانی لکھا ہے جس سے یہ لوگ بیپٹائز کرتے ہیں، یا پھر ہندوؤں کی بکس کے اندر بھی ماں پانی کا لکھا ہوا ہے، تو یہ پانی جو ہے نا یہ روحانی پانی کی بات ہو رہی ہے، یہ پینے والے پانی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب بھی آپ کلام پاک کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو پانی جہاں پہ ماں لکھا ہوا اور ملے نا، تو ماں کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور پانی جو ہے یہ روحانی پانی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ روح کا جو پانی ہے، روحانی پانی جو ہے، یہ آپ کی پیاس بھی بجھائے گا، یہ آپ کی بھوک بھی مٹائے گا۔ لیکن جو آپ دنیا والا پانی لیتے ہیں اور دنیا والے پانی سے وضو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا والے پانی سے نہانا غسل کر لیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں غسل کرنے سے کیا آپ کے گناہ پاک ہو جائیں گے؟ غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے آپ کے گناہ صاف ہو جائیں گے؟ آپ جتنا مرضی نہا لیں، جتنا مرضی بیپٹائز کر لیں اپنے آپ کو، جتنا مرضی گنگا کے اندر جا کے پانی کے اندر جا کے اپنے آپ کو صاف کر لیں، آپ کی سوچ پاک نہیں ہے، آپ کی سوچ صاف نہیں ہے، تو جتنا مرضی گندے پانی میں نہا لیں، صاف پانی میں نہا لیں، یہ پانی آپ کی سوچ کو چینج نہیں کرے گا، یہ پانی صرف آپ کے جسم کے اوپر لگی ہوئی میل کو صاف کرے گا، لیکن روح کا جو پانی ہے، جو کلام کا جو پانی ہے، روحانی پانی جو ہے، وہ آپ کی سوچ کو پاک کرے گا، وہ آپ کی سوچ کو چینج کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہمارے عمل جو ہوتے ہیں، جو روح، جیسے ہماری کوئی بھی انسان کے جو عمل ہیں، تو آپ کے عمل جو ہے، عمل کرنے سے آپ کو چیزوں کی پہچان ہوگی، چیزوں کی سمجھ آئے گی، اور یہاں پہ روحانی پانی کی بات ہو رہی ہے، جسمانی پانی، وہ پینے والے پانی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے غصہ، یہ قرآن پاک کے اندر پانی جو ہے نا وہ غصہ بھی ہے، غصے کو پی جانا، یعنی آپ نے اپنے غصے کو پی جائیں گے نا تو آپ کی تکلیف ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر غصے کو اپنے اندر رکھیں گے تو وہ غصہ آپ کو تکلیف دیتا رہے گا، وہ آپ کو عذاب میں رکھے گا۔ جب تک آپ کو غصہ آتا رہے گا تو آپ عذاب میں رہیں گے، جب آپ کا غصہ دور ہو جائے گا تو آپ عذاب سے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی روحانی پانی یہ ہوتا ہے، روح کا پانی یہ ہے، یعنی جیسے آپ کو غصہ آیا تو آپ کو غصے میں انسان گرم ہو جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے، پھر اس کے پسینے بھی آنے لگ جاتے ہیں غصے میں، کبھی دیکھا ہے؟ تو وہ پانی غصے کی وجہ سے اس کے جسم میں سے پانی آتا ہے، تو وہ غصے کو پینا ہے۔ اس والے پانی، قرآن پاک کے اندر اس پانی کی بات، اور یہ کہا، یہ نا مثالیں ہیں، پورا قرآن جو ہے نا یہ مثالیں دے دے کے بیان کیا گیا ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے جو لوگوں نے ہمیں پرانے زمانے کے لوگوں کی سٹوریز بتائی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک جو ہے، اس میں ایک آیت ہے جس میں لکھے یہ پرانے وقتوں کی کہانیاں نہیں ہیں، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو جب میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ہمارا ذکر ہے، تو یہ رہتی دنیا تک ہمارا ذکر ہوگا۔ آپ کے جو اعمال ہیں ان کا ذکر ہے، میرے اعمالوں کا ذکر ہے، ہماری ہی بارے میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں بتایا گیا پہلے زمانے کے لیے، یہ پہلے زمانے کا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا ہی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے جب یہ کلام پاک آیا تو ان لوگوں کے لیے اس زمانے کے حساب سے تھا، اگلے زمانے کے جس زمانے میں جو انسان اس کتاب کو، اس کلام کو پڑھے گا، اس کے زمانے کے حساب سے یہ کلام ہوگا، یہ پرانے زمانے کے لیے نہیں ہوگا۔ میں آج کے زمانے میں کلام پاک کو پڑھ رہی ہوں تو آج کے زمانے میں یہ میرا کلام ہے، مجھے ہدایت دے رہا ہے۔ جب میرے آنے کے بعد اگلی والی
کیا کہیں گے، اگلے والے وقت میں جب کوئی انسان کلام پاک کو پڑھے گا سمجھے گا تو اس وقت کے لیے ان کے لیے ہوگا، اور ان کے لیے اس زمانے کے حساب سے ہوگا۔ تو آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ پہلے زمانے کی کہانی ہے اور آپ کی اور میری نہیں ہے، نہیں، ہماری ہی کہانی ہے، ہماری ہی بارے میں سب کچھ لکھا ہے، ہم لوگوں کے بارے میں لکھا ہے۔ اور یہ لکھا ہے، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصافوں پر نہیں، بے انصاف نہیں لکھا، لقوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم جو ہے اس کے اس کو وکیلا جودی وکیلا بعد، اچھا اس کا مطلب یہ ہوا الجودی وکیلا بودن لقوم الظالمین، ظلم کرنے والی جو قومیں ہیں ان کو ظلم کرنے کی سزا یا سزا دی جائے گی، اور جنہوں نے خود کے اوپر ظلم کیا ان کو اوپر اس قوم کو ظلم کے بدلے میں سزا ملے گی، اور جس نے اپنے لیے صحیح رستہ اپنایا تو اس کو صحیح رستہ ملے گا۔ ویسے اس کا مطلب ہے، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا۔ زمین جو ہے نا، دیکھیں ہم لوگ جب کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو ہمارے دماغ جو ہوتے ہیں وہ بالکل کچے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ دیکھیں جب کوئی انسان شروع میں کلام پاک کو پڑھتا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے، تو جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے تو بالکل اس کی سوچیں بحری ہوتی ہیں، وہ پانی، کلام پاک کا جو پانی ہے نا، اس کو پی رہا ہے، یعنی اللہ کا جو کلام ہے، یہ کلام جو یہ روحانی پانی ہے، اس روحانی پانی کو لیتا جا رہا ہے، اور جب اس کے پاس علم آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اے زمین اپنا پانی نکل جائے۔ اس کا مطلب ہے ہم کلام پاک کی زمین کے اندر داخل ہو گئے، تو اس کلام کی زمین کے اندر ہمیں بولا جا رہا ہے کہ اپنا پانی نکل جا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم نے سوچیں ہمارے دماغ میں آئی ہوتی ہیں، جو ہمیں تکلیفیں ہوئی ہوتی ہیں، جو ہمیں آنسو ہماری نکلے ہوتے ہیں، جو تکلیفیں پہنچی ہوتی ہیں نا، ان آنسوؤں کو نگل جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو ہمیں تکلیفیں ہیں ان کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، آپ نے جب برداشت کیا ان تکلیفوں کو، تو پھر جا کے آپ کو پانی نگلنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو برداشت کرنا تھا نا، جو غصہ آیا اس کو نگل جانا تھا، اور جو تکلیفیں پہنچی ان کو آپ نے نگلنا، ان کو آپ نے وہ کر لینا۔ زمین کیا ہے؟ ہماری جو بیس ہوتی ہے نا، ہماری جو سطح کی زندگی ہوتی ہے، سطحی جو ہوتی ہے، سطح کی زمین ہوتی ہے، زمین ارض جو ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں نا زمینیں بتائی تھیں، وہ سعودی عرب کی زمین یا پھر وہ اسرائیل کی زمین، تو یہ والی زمین، ان کو یہی لگ رہا ہے ابھی تک کہ ہمیں تو زمین کے بارے میں بولا گیا کہ ہمیں یہ والی زمین ملے گی، تم سے وعدہ کیا گیا ہے تمہیں یہ والی زمین ملے گی، وہ اس کو وعدہ کیا گیا تمہیں یہ زمین ملے گی۔ یہ زمینوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں بڑی بڑی زمینیں ملیں، اور ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر سے قرآن کی کلام کی زمین دے رہا ہے کہ یہ زمین مل رہی ہے۔ زمین کا مطلب یہ ہماری جو بیس ہے نا، ہماری سطح جو ہے، وہ جیسے ستون نہیں ہوتا، جیسے آپ گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کی بنیادیں جو اپنے کھڑی کرنی ہوتی ہیں، تو جو بنیادیں ہیں وہ آپ نے کھڑی کی ہیں، جو آپ نے جیسے جیسے کھڑی کی ہوں گی، جو اپنی سوچ کو کھڑا کیا ہوگا، تو اس میں آپ کو تکلیفیں آئی ہوں گی۔ آپ کی زمین جو آپ کی زمین ہے، جو آپ کی سطح ہے، سطح کی سوچ ہے، اس کے اندر جو غصہ آتا ہے تو آپ اپنے غصے کو نگلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ تکلیف آپ برداشت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جیسے جیسے نگلتے ہیں نا، آپ کی برداشت کی حد نا بڑھتی جاتی ہے، تو یہ اس پانی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اے آسمان تھم جا، اے آسمان تھم جا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس علم آ رہا ہے نا ہائر کانشیسنس میں سے، تو اس میں جو ہمیں تکلیفیں پوچھیں، ہم روتے ہیں، شروع کے دنوں میں ہم کتنا روتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جب تک ہمارے پاس سچائی نہیں آئی ہوتی تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آسمان تھم جا کا مطلب ہے ہائر کانشیسنس، یعنی جو قرآن پاک کی جو اصل حقیقت ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کو ہائر کانشیسنس کا جو علم آ رہا ہے ہمارے پاس، اب اس کو روکا گیا ہے کیونکہ وہ تھم گیا ہے۔ اب اس کے اندر طوفان آنے رک گئے ہیں۔ آپ نے اپنے اندر دیکھا ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر طوفان آنے رک گئے، آپ کی زندگی کے اندر پریشانیاں آنی رک گئی، وہ لوگوں نے جو پریشانیاں ڈالی، وہ جو تکلیفیں دی، وہ والا پریشانیاں رک گئی ہیں آپ کے لیے۔
تو پانی خشک ہو گیا. پانی خشک ہو گیا کا مطلب ہے اب آپ کی سوچ جو ہے، جو علم جو ہے، اس علم کی سوچ جو ہے وہ رک گئی ہے، وہ خشک ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے بہت کوشش کی اپنی زندگی میں. ہم لوگوں نے بہت کوشش کی لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ کی طرف لے کے آنے کے لیے، نہیں آئے وہ لوگ. تو ہماری جو سوچ تھی نا وہ اب ڈرائی ہو گیا. اب ہمیں اپنے لیے اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دی کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے. تو وہ والا پانی جو ہم لوگ کوشش کر رہے تھے لوگوں کو نکالنے کی، اب ہم ان کو کوشش نہیں کرتے، ان کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، اور کام تمام کر دیا گیا. اس کا مطلب ہمارے اور ان کے بیچ میں اتنا ڈسٹینس آ گیا، اتنا فرق آ گیا کہ ہم کہاں چلے گئے، وہ کہاں چلے گئے. اب دونوں کے بیچ میں فرق آ گیا، ہمارے اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں فرق آ گیا. اب وہ نہیں آ سکتے یہاں پہ. کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کے اور ہمارے بیچ میں بہت ڈسٹینس ہے. وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں آ سکتے. اور کشتی جودی پر جا ٹھہری. جودی کا میں نا ابھی مطلب لفظی معنی نکالوں گی کہ جودی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے. اس کا اگر مجھے مل گیا تو میں آپ رکیں بلکہ میں چیک کر کے بتائیں. جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصافوں کو انصاف، ظلم کرنے والوں کو انصاف نہیں ملے گا. تو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، آپ جتنی مرضی کوشش کریں، جتنا مرضی کر لیں ان کو نکالنے کی، وہ باہر کوئی نہیں نکلنا انہوں نے، اور وہ اب باہر نہیں آ سکتے. تو یہ کشتی جودی میں ایک منٹ دیکھ لوں. جودی اتنا زبردست مجھے ابھی یہاں سے نا میں نے اس کو کیا ہے تو مجھے ملا اس کا مطلب. جودی کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، عمدہ اور بہترین اور فراخ دلی. یہ ہوتا ہے جودی کا مطلب اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک منٹ رکے میں اس کو پھر بھی لکھ لوں. عمدہ، ایک سیکنڈ رکیے گا، میں لکھ لوں اپنے اس میں بھی نا تاکہ مجھے یاد رہے بات کے لیے بھی. ہاں، فراخ دلی، عمدہ اور سخاوت. یہ جودی کا مطلب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان نا کلام پاک کے اندر بہتے یہاں پہ آتا ہے. اور لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ نا میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے نا ایک بندہ بول رہا تھا جس کو میں آپ کو الف سے جس کا نام شروع ہوتا ہے، میں نام نہیں بتاؤں گی، تو آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں. وہ نا ابھی تھوڑے دن پہلے نا جودی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ نا یہ جو کیا نام ہے، یہ کون سی کنٹری ہے یار، ابھی میں 2 سال پہلے میں وہاں گئی بھی تھی، لاسٹ ایئر گئی تھی شاید میں وہاں پہ، ٹرکی. وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے نا ٹرکی کے اندر نا ایک جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر نا ایک وہ پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر نا ایک شیپ بنی ہوئی ہے تھوڑی سی. تو انہوں نے کہا یہاں پہ وہ کشتی آ کے رکی تھی. یار یہ لوگ نا زمینوں کے اوپر ڈھونڈ رہے ہیں یہ سب کچھ، اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ تلاش کر رہے ہیں، اور یہ کلام پاک کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ کسی اور بات کر رہے ہیں. اور وہ جو الف سے جس کا نام شروع ہوتا ہے نا وہ بھی یہ بات کر رہا تھا، وہاں پہ نا ٹرکی کے اندر ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام پہ نا جا کے وہ کشتی ٹھہری تھی، حضرت موسیٰ کی کشتی جو ہے نا وہاں پہ جا کے ٹھہری تھی. تو یہ ہوا تھا وہ تھا. اس نے بھی یہ ساری سٹوریز بتانا شروع کر دی. اس نے غور ہی نہیں کیا کہ جودی کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو ابھی دیکھو میرے ذہن میں آیا تو میں نے ایک دم سے جودی کو میں نے جا کے چیک کیا. تو جودی کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، فراخ دلی، عمدہ اور بہترین. یا جب ہماری سوچ بہت عمدہ ہو جاتی ہے، ہماری سوچ جو ہوتی ہے فراخ دل ہو جاتی ہے، ہماری سوچ سخاوت والی ہو جاتی ہے نا، تو یہاں پہ جا کے جب ہم ٹھہر جاتے ہیں
تو کہہ دیا گیا کہ بے انصافوں. اب جتنے بھی لوگ کلام پاک کے اندر داخل ہوئے اور وہ جو انصاف نہیں کرتے نا، وہ جو ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، ان کو اللہ کی کتاب کی حقیقت پتہ ہی نہیں چلے گی. یہ ابھی نا یہ لوگ اسی چکر میں پڑے رہیں گے. ابھی بھی وہ لوگ اسی چکر میں کہ وہاں پہ وہ سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے، اس ملک میں یہ ہوتا ہے، حضرت محمد نے یہ کیا، مرزا غلام احمد نے یہ کیا، تو فلانے نے یہ کیا، تو فلانے نے وہ کیا. وہ ساری یہی باتیں کر رہے ہیں ابھی دنیا والے جو ہے نا، وہ جیسس نے یہ کیا، جیسس نے وہ کیا، وہ ان کی باتیں بتا رہے ہیں. لیکن ہمیں یہاں پہ کلام پاک کے اندر پتہ چل گیا کہ انہوں نے خود کے اوپر ظلم کیا ہوا، اس وجہ سے ان لوگوں کو کتاب کی حقیقت پتہ ہی نہیں چلی. ابھی 2-4 دنوں میں نا آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ یہی باتیں کرنے لگ جائیں گے. ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں، تقریباً ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ انہوں نے مجھے وہ بتا رہے تھے کہ جودی جو ہے وہ ترکی میں ہے اور وہاں پہ ان کی کشتی رکی تھی نوح کی، اور یہ ہوا تھا، وہ پوری سٹوری بتا رہے تھے. تو یہاں پہ ہم نے تو کشتی نکال لی کہ کشتی کیا ہے، کون سی کشتی کہاں پہ جا کے ٹھہرنی. اس کا مطلب ہم لوگ جب سخاوت والی جگہ پہ جا کے پہنچیں گے، عمدہ اور بہترین جو جگہ ہے وہاں پہ جا کے پہنچیں گے، تو جن کو انصاف ملنا ہے ان کو انصاف ملے گا، جن کو نہیں ملنا وہ واپس دنیا کی زندگی میں چلے جائیں گے. نمبر 45 ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اچھا یہ نا ایک اور بات بتاتی چلوں، یہ اہل جیسے نہیں کہتے اہل کتاب، اہل مذہب یا اہل کسی چیز کا اہل ہونا، تو اس کو اہل کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے میں، یعنی کسی چیز سے اندھیرے میں ہونا. قرآن پاک کا علم موجود ہے، قرآن ہے موجود ہے، لیکن اس کتاب سے وہ اس کتاب کے اہل ہیں. یعنی کتاب کا اہل کا مطلب ہوتا ہے وہ اندھیرے میں رہنے کے اہل ہیں، یعنی انہوں نے اس کتاب سے اندھیرے میں رہنا ہے یا اس کتاب سے روشنی حاصل کرنی ہے، یا نور ان کو ملے گا، اللہ کی کتاب کا نور ملے گا یا اندھیرا ملے گا، یہ ان کے لیے ڈیسائیڈ ہوا ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے. اب یہاں پہ نا ہم لوگ جو ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھو گے کہ جب آپ نا سخاوت کرنے والے ہو جاتے ہیں، عمدہ اور بہترین سوچ کے مالک ہو جاتے ہیں، پھر آپ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، اور اللہ کی طرف آ کے نا آپ اپنے لوگوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بلانا شروع کر دیتے ہیں کہ آؤ تم اللہ کی طرف آؤ، میں تمہیں اللہ کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، یا جو بھی آپ کرنے چاہتے ہیں. تو پکارتے ہیں آپ لوگوں کو، جا کے پکاریں گے، جا کے بلائیں گے. اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے. بیٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اپنی اولاد کے لیے ہی سوچتے ہیں نا، سب سے پہلے ہمیں اپنی اولاد کا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، اپنے اعمالوں کا ہوتا ہے کہ اپنی خود کی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس کے اہل ہیں، کس چیز سے اندھیرے میں ہیں. تو تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہتر حاکم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں قرآن پاک کے اندر وہ بالکل سچے ہیں. ہمارے وعدے جو ہیں وہ تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کتاب کے اندر جو وعدے دیے گئے ہیں وہ سب سچے ہیں. اور تو سب سے بہتر حاکم ہے، سب سے بہتر حکم کرنے والوں میں سب سے بہتر حکم کرنے والا تو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جو بہترین چیز ہے نا وہ چوز کی ہے ہم لوگوں کے لیے. تو آگے چلتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرا بیٹا کا مطلب ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا وہ ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، تو ہم ان میں سے کس کو ساتھ لے کے آئیں گے؟ جب اللہ کی طرف آنا ہوگا تو بہترین چیز کو لے کے آئیں گے نا، اپنے ساتھ برائی کو تو نہیں لے کے آئیں گے. آپ سوچیں کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جانے کے لیے سب سے بری چیزیں ساتھ میں جوڑ رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی برائی کو بھی لینا ہے، تکبر کو بھی لینا ہے، جھوٹ کو بھی لینا ہے، غیبت کو بھی لینا ہے. ان چیزوں کو آپ نے چھوڑ کے آنا ہے، کیونکہ انہوں نے پیچھے رہ جانا ہے. جنہوں نے پیچھے رہ جانا ہے ان کو ساتھ نہیں لے کے آنا، ان کو وہیں دنیا کی زندگی کے اندر چھوڑا ہے. نمبر 46 ہے کالا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، یعنی برے عمل ہیں. تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو،
اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو یا جاہل نہ بنو، جاہلین لکھا ہوا ہے، تو جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں پہ نا بتایا جا رہا ہے، ایک تو آپ نے نوح کی طرف سے، نوح نے سوال کوشچن کیا اللہ سے کہ مجھے میرے جو تم نے وعدے کیے ہیں میرے ساتھ، جتنے وعدے کیے ان وعدوں کو نبھائیں۔ ہم لوگ جب کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو ہمیں نا اللہ کی آیتیں جو مل رہی ہوتی ہیں، تو ہم ان میں نا ہمیں شروع میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایسے 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 جیسے جیسے ڈیولپ کرتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، آگے آگے چلتے جاتے ہیں، تو ہمیں ہماری جو برائی کی سوچیں ہوتی ہیں نا،